بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ایسا عنوان جو تاریخ، تہذیب، معاشرت اور انسانی زندگی سب کچھ چھو کے گزرتا ہے. قومیں جو عروج سے زوال کا سفر کرتی ہیں، کبھی انسان ستاروں کو چھو رہا ہوتا ہے، پھر حالات کے تھپیڑے زمین بوس کر دیتے ہیں اسے. کیا یہ وقت کا انصاف ہے؟ کیا عروج ہمیشہ زوال پہ ختم ہوتا ہے؟ تو ناظرین، میں ہوں نوشین آپ کے ساتھ اس پروگرام میں، جس کو میں ہوسٹ کر رہی ہوں، اور ہمارا ٹاپک تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ عروج سے زوال کا سفر. ہمارے ساتھ بہت ہی معزز شخصیت ڈاکٹر عمران یوسف صاحب موجود ہیں، تو ان سے یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج کے حوالے سے، کیونکہ یہ کرنٹ ٹاپک آج ہمارے معاشرے میں اس کے بہت سارے ایسے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں موجودہ مثالیں، جس کی وجہ سے عوام، ہم بینگ انسان بہت پریشان ہیں. تو یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، کیا عروج کو ہمیشہ زوال ہے، یا کیا ہر زوال ایک چھپا ہوا امتحان ہے یا انجام؟ تو اس کے لیے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں ڈاکٹر عمران کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے آپ کا بہت شکریہ. اور ٹاپک آپ کے سامنے ہے، اور جو ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو کرنٹ ہمارے ساتھ جو دو ایکٹریسز کا نام آیا، عائشہ میم اور حمیرہ اصغر. حمیرہ اصغر کا تو بہت ہی ایک دردناک واقعہ ہے کہ وہ 6 مہینے تک اپنے فلیٹ میں تنہا، پتہ نہیں کس قسم پرسی میں انہوں نے اپنی جان گنوا دی، اور اس کے بعد ہمیں یہ دردناک خبر ملی کہ وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں. تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کی بے حسی ہے، یا جو رواں ہمارے ساتھ سوشل ایونٹس ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں؟ تو کیا ہے یہ؟ دیکھیے، میں ایک نفسیات کا طالب علم ہوں، تو میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں. جب ہماری بنیادی ضروریات، جس میں روٹی، کپڑا، مکان مکمل ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی میں کچھ یقینی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں اب جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مہینہ اچھا گزر جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اخراجات پورے ہو جائیں، جب انسان اس لیول سے باہر آ جاتا ہے تو اس کی دوسری ضروریات جاگتی ہیں. بالکل ایسے. اور وہ ہے لو، کنیکشن، اپریسیشن، اٹینشن. میں چاہتا ہوں کہ میری اہمیت کا احساس دنیا کو ہو، میری موجودگی کا احساس دنیا کے اندر. میں چاہتا ہوں کہ مجھے توجہ ملے. ٹھیک ہے، تو یہ میں چاہتا ہوں. یہ ہر انسان کی ضروریات ہے. جب اس ضروریات کی دوڑ کے اندر انسان آتا ہے تو پھر وہ بعض دفعہ اس غلطی کے راستے پہ چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو یہ بہت کچھ چاہیے، بہت زیادہ چاہیے، اور اس کو ایک اور شوق چڑھ جاتا ہے کہ میرے اندر انفرادیت بھی ہو، میں منفرد بھی ہوں. یہ بھی مطلب اس کی ضروریات میں شامل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. تو اب اگر مجھے یہ توجہ چاہیے، مجھے یہ اہمیت چاہیے کہ لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، لوگ میرے ساتھ ہوں، اور جب لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، پہچاننے لگ جائیں، تو اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جی میرے علاوہ اور کوئی نہ ہو. تو ادروائز اگر یہ سارے ایک جیسے ہوں گے تو پھر میری انفرادیت کیا ہوگی؟ یہ ایک اور ذہنی فطور جس کو کہنا چاہیے، لیکن یہ ضروریات ہے. اب وہ انفرادیت کی دوڑ کے اندر کیا ہوا کہ اب اس کو شہرت چاہیے، توجہ چاہیے، منفرد ہونا ہے، اس دوڑ کے اندر لگ جاتے ہیں. اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اسٹیٹس کے ساتھ ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو میں نے کیسز دیکھتے ہیں اس کے اندر ورسٹ کیسز وہی ہوتے ہیں جس کے آگے ایکس لکھا ہوا ہوتا ہے، ای ایکس. یعنی پہلے آپ بہت بڑی پوزیشن پہ تھے، اب آپ ریٹائر ہو گئے، لیکن ذہن سے اتر ہی نہیں رہا کہ ہم ریٹائر ہو گئے. آج آپ کو آج ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو رینکس تھے میرے، آج بھی میرے وہی ہیں، آج بھی وہی ہٹو بچوں ہے، آج بھی آگے پیچھے گاڑیاں ہیں، آج بھی وہی سلوٹ ہے، لیکن اب وہ ایک دم غائب ہو گئے. اسی طرح وہ لوگ جو بہت مشہور ہو گئے، اب مشہور ہونے کے بعد اب کیا ہوا کہ وہ جب اتنے مشہور ہو گئے تو انہوں نے لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، لوگوں کو کم سمجھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے تو انفرادیت ہے، اگر میں بھی انہیں جیسا ہو جاؤں گا تو پھر میری واہ واہ کیا ہوگی. تو وہ لوگوں سے کٹ گئے. جب وہ لوگوں سے کٹ گئے، اور اس وقت تو طوطی بول رہا تھا، اس وقت عروج تھا. اب جب وہ کم ہونا شروع ہوا، وہ رینکنگ کم ہونی شروع ہوئی، تو اب وہ لوگ تو منہ لگائیں گے نہیں جن کو آپ نے خود کاٹا تھا. ایسے ہی ہے، وہ تو نہیں لگائیں گے منہ آپ کو. تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ تنہائی کے اندر جائیں گے.
یا آپ ایسی کوشش کریں گے کہ کسی طرح مجھے وہ توجہ واپس حاصل ہو جائے, جو کہ ایک فطری طور کے اوپر نہیں آ سکتی ہر بار. وہ چکا چوند وہ دیکھیں نا, عروج سے عروج ترین بھی کوئی شخصیت رہی ہوگی, اس کا بھی ایک گراف ہے, واپس نیچے آنا شروع ہوگا, عمر ہی ڈھلنی شروع ہو جائے گی. اگر کوئی یہ چاہے گا کہ ساری زندگی اس کی جو ہے وہ 18 سال کی اسکن رہے, وہ 88 میں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. وہ لاکھ بوٹاکس لگا لے, لاکھ کچھ کر لے, وہ لوگ رہ نہیں سکتے. تو اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب وہ لوگ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, جب لوگ اپنے اوپر شہرت طاری کر لیتے ہیں, اسٹیٹس طاری کر لیتے ہیں, دولت طاری کر لیتے ہیں, ان کو وہ اتارنا, اچھا اترتا تو ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ مطلب وہ, کیونکہ دوبارہ میں نے ان کو دیکھا ہے, ایک ایڈ میں مجھے نظر آ رہے ہیں, میں نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا. ہمارے فلم انڈسٹری کے بہت بڑا ایک میل فگر, بہت بڑا میل فگر, بڑی شہرت, بڑی مطلب ان کے پیچھے جو ہے وہ لوگ تھے. پھر کیا ہوا, ظاہر انڈسٹری چینج ہو گئی, لوگ چینج ہو گئے, ینگ جنریشن چاہتے ان کو اگر میں نام لوں تو پہچانیں گے بھی نہیں. میں نے اپنے آفس کے اندر, ڈیفینس والے آفس میں نیچے جو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک تھا, اس میں ان کا اکاؤنٹ تھا, اور میں نے وہ دیکھا کہ اس میں ان کا اکاؤنٹ تھا. وہ نیچے آئے, گاڑی سے اترے, باہر آئے, انہوں نے 4-5 چکر اس کے باہر لگائے کہ شاید مجھے کوئی پہچان لے. اچھا میں پہچانتا تھا, میں نے پہچان لیا ان کے. بچپن میں وہ پاکستانی فلموں کے بڑے مقبول ہیرو ہوتے تھے, اور میں صرف وہ آبزرو کر رہا تھا کہ یہ 4-5 چکر کیوں لگا رہا ہے, کہ شاید کوئی پہچان لے, شاید کوئی پہچان لے. بڑا مشکل ہے, کہتے ہیں کہ واقعی عروج کے بعد زوال سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ فیکٹ ہے کہ پرٹیکولرلی جس طرف آپ نے کیسز کی طرف آپ اشارہ کیا, کہ جب آپ تنہائی کی طرف گئے تو یہ سفر وہاں دیکھیے نا کہ آپ تو لوگوں کے بیچ میں تھے, پھر تنہا کیسے ہونے شروع ہو گئے, بالکل کیسے تنہا ہونے شروع ہو گئے, رائٹ. یعنی آپ جیسے آپ نے کہا کہ جی لوگ کی بے اعتنائی ہے یا لوگوں کی بے حسی ہے, بھائی لوگ تو چمکتی ہوئی چیز دیکھیں گے نا. بھائی میں, کیونکہ آپ جس کمرشل دنیا کے اندر آ گئے ہیں, میرے پیسے لے کے بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاؤں گا تو بھائی میں ویلیو دیکھوں گا نا, میں اپنے پیسے کے حساب سے چیز لوں گا نا, چاہے وہ فلم کا ٹکٹ ہو, ایسے ہی ہے نا, چاہے وہ فلم کا ٹکٹ ہو. تو لیکن اگر مجھے وہ ویلیو نہیں مل رہی ہے تو میں ویلیو نہیں دوں گا. تو وہ جب الگ ہونے کا راستہ ہے وہ سوالیہ نشان ہے. اور دوسری طرف جو آپ نے یہ جو سیکنڈ والا جو کیس بتایا کہ جی وہ 6 مہینے, اس پہ تو اتنے سارے سوالات ہیں کہ اگر آپ ڈاٹ جوڑیں گے کہ نہیں وہ کس طرح, جس طرح ڈیکمپوزیشن ہوتی ہے, وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 8 مہینے کے بعد وہ سروائیو کر جائے. آپ کی اسمیل ہو ہی نہیں سکتا کہ وینٹیلیشن سے سبڈی ہو جائے. یہ بہت سارے سوال ہیں کہ ان کی ڈیتھ کہاں ہوئی تھی, کہاں نہیں ہوئی تھی. ایک دن کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈرگس تھی, ایک دن کہتے ہیں ڈرگز نہیں ہے, ایک دن کہتے ہیں نشان ہے, آج کیسے وہ ٹیسٹ ہو رہا ہے, رائٹ. تو یہ اس کے اندر تو بہت سارے وہ سوالات ہیں کہ وہ کہاں گئی تھیں, وہاں کیا ہوا تھا. اور ہمیشہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ کچھ پردہ نشینوں کے نام ہوتے ہیں جن کے نام کو چھپانے کے لیے اسٹوریاں بنائی جاتی ہیں یا دبائی جاتی ہیں یا ان کو مس ڈائریکشن جو ہے وہ دیا جاتا ہے. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایکس ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل کام سوال ہے. ڈاکٹر صاحب ٹاپک شروع کرتے ہی میں نے یہ حمیرہ اصغر کو اس لیے ڈسکس کیا کہ یہ بالکل کرنٹ ہی سچویشن تھی, اس سے لوگ کنیکٹ کر پاتے, اس ٹاپک سے ریلیٹ کر پاتے. تو ڈاکٹر صاحب ہمیں کیا کرنا چاہیے, مطلب ہمارے پاس وہ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, مطلب بینگ آپ جیسے اتنے بڑے سائیکٹرسٹ ہیں اور آپ ایک کہہ لیں کہ ایک بہت ہی سماجی کارکن ہیں, ان چیزوں کو آپ نے بڑے نزدیک سے آبزرو کیا ہے, تو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہم کوئی لائے عمل اپنی زندگی کا شروع میں ہی طے کریں کہ ہمیں جب زندگی کا یہ والا دور شروع ہوگا تو اس سے کیسے نمٹنا ہے اور کیسے ہم اس سے کوپ اپ کر پائیں گے, کیسے باہر نکلیں گے. دیکھیے ایک اسرائیلی روایت ہے, ہم اسرائیلی روایت ان کو کہتے ہیں کہ جس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر اقوال ہیں اور وہ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں تو آپ سمجھیں کہ وہ حدیث سے موسیٰ علیہ السلام ہے. بالکل. اب وہ کیونکہ ہمارے پاس اس کو تصدیق کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے تو اس لیے ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں. تو اس کا مصدق ہونا بھی مطلب ضروری نہیں ہے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے ہوگی. لیکن کچھ مشہور اسرائیلی روایات, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فضل بعضهم علی بعض, اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ نبیوں کے اندر بعض کو بعض کے اوپر فضیلت.
تو وہ کلیم اللہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ کلیم اللہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، یہ ایک ان کا مقام تھا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اسرائیلی روایت کے مطابق کہ کیا آپ کو کبھی ہنسی آتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے 2 بار ہنسی آتی، اور ایک بار جب ہنسی آتی ہے کہ جب میں کسی کو عروج دینا چاہوں اور دنیا اس کو زوال پذیر دیکھنا چاہے تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ میں عروج دے رہا ہوں اور دنیا مل کے اس کو کیسے نیچے لا سکتی ہے، کیونکہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس کو عروج دینا ہے. سبحان اللہ. دوسرا اپوزٹ یہ ہے کہ جس کو میں ذلیل کرنا چاہوں اور دنیا اس کو اٹھانے کی کوشش کرے تو پھر مجھے ہنسی آتی ہے کہ جب میں نیچے فیصلہ کر چکا ہوں تو تم سارے مل کے اس کو نہیں اٹھا سکتے. قرآن پاک کی مشہور آیت کا ترجمہ یہی ہے کہ عزت اور ذلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ آزمائش ہوتی ہے. ایسے ہی اب جب انسان کو یہ ملنی شروع ہو جائے، عزت ملنی شروع ہو جائے، یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جائے کہ پہلی بات تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ کمال اس کا ہے. بے شک اس نے آپ کو کچھ صلاحیتیں دی تھی جس کے استعمال سے اللہ نے آپ کا نام کو اجاگر کر دیا، یہ کمال اس کا ہے. تو جو آدمی عاجزی اور انکساری کے اندر پہنچ جائے گا نا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر بہت بڑا کرے گا. دوسری چیز ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے بہترین انسان، بہترین مولڈ، بہترین پیمانے میں اور خلائق میں سب سے بہترین مخلوق میں نے تجھے بنایا ہے. جیسا تجھ کو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا. اس نے ہم کو اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا، اپنا سیکنڈ بنایا، اپنی صفات ہمارے اندر وہ چاہتا ہے چھل کے. بالکل. اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے سجائی اور یہ تجھے اس کو مسخر کرنا ہے اور یہ تیرے آگے سجدہ ریز ہوگی. واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ میرے آگے سجدہ ریز ہوگی. اس زمین کے خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں یہ کہتا ہے کہ ہم جہاں بھی کچھ بھی استعمال کریں گے، یعنی اس خون کے قطرے سے جس سے میں پیدا ہوا ہوں اس کی غذا بھی اسی زمین سے آئی ہے. میں آسمان پہ اڑنے لگ جاؤں، چاند پہ پہنچ جاؤں، وہ جس بھی سواری پہ میں ہوں گا اس کا را مٹیریل بھی اسی زمین سے آیا ہوگا. تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین تیرے آگے سجدہ ریز ہے، تجھے اس کو مسخر کرنا ہے، اور اللہ نے یہ زمین میرے پیر کے نیچے رکھ دی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے اب وہ مجھے اپنا مقام پہچانے کہ اللہ نے کہہ رہا ہے کہ یہ ساری جو تیری کائنات ہے یہ میں نے تیرے پیر کے نیچے رکھ دی، تو اتنی بڑی چیز ہے. سبحان اللہ. لیکن اس نے ایک ساتھ ایک بات کہی کہ اس پر اکڑ کے مت چلنا، اس پر اکڑ کے مت چلنا. اس پہ اگر اکڑ کے چلے گا تو دنیا اور آخرت میں عبرت بنا دوں گا. تو ہماری وہ جو اکڑ آتی ہے نا، جب تعریف آتی ہے اور غبارے میں ہوا پھولنی شروع ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے تو مجھے کسی کو نیچے دکھانا ہے کہ میں یہ چیز ہوں، یا شہرت، یا آج کل آپ لوگوں کے ڈیجیٹل میڈیا میں جس کو آپ لائکس اور سبسکرائبس اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں، یہ چیز جو انسان کو غبارہ پھیلاتی ہے نا، اس وقت یہ انسان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اگر یہ میں نے اس کے اوپر اکڑ کی، اگر اس کو میں نے اپنے سے منسوب کیا، اور اگر یہ میں نے اپنے اوپر طاری کر لیا، یا کہ یہ اس کو میں نے سریا لگا لیا، مجھے گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اور میں نے اپنی اس نعمت کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. دیکھیں دولت کا اظہار منع نہیں ہے، بالکل منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن میں اپنی کسی بھی نعمت کا اظہار صرف اس لیے کروں کہ میں آپ کو نیچا دکھاؤں، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ اس کو بالکل پسند نہیں. اور کتنی خوبصورت بات آپ نے کی، واضح مثال کے غبارے میں ہوا بڑھ جاتی ہے، ہوا بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اڑنے لگتا ہے اور پھر پھٹتا ہے اور ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، پھر ایسے ہی کوئی منزل نہیں ہوتی. بہت پیاری باتیں، بہت خوبصورت. تو ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، اس اپنے ماضی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے ہمیں مستقبل کے لیے، یا اس کے لیے ہمیں کیا لائے عمل؟ دوبارہ سے میں یہ سوال پوچھوں گی. دیکھیں انسان کی ضرورت انسان ہے، انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ صحیح ہے کہ مسائل بھی انسان ہی دیتا ہے،
لیکن مسائل کا حل بھی انسان ہی کے اندر ہوگا. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں انسان سے ہٹ کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. میں ایک اور آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اسکینڈیوینین کنٹریز کے جو جیل ہے جس کو لوگ ریہیب کہتے ہیں, ہمارے یہاں جیل کہتے ہیں, وہاں ریہیب کہتے ہیں, اس کی آپ ویڈیوز جو ہے وہ چیک کر لیجیے گا, گوگل کر لیجیے. وہ آپ کو اسکینڈیوینین کنٹریز کی جیلیں کے اوپر وہ 7 اسٹار فیسلٹیز دکھائیں گے جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہوگی. وہاں پہ آپ کو لائبریری ہوگی, وہاں پہ جم ہوگا, وہاں پہ سوئمنگ پول ہوگا, وہاں پہ وہ ایکسرسائز کے لیے اوپن ایئر ہوگی, وہاں کے مینیو آپ کھانے کا صرف دیکھیے گا, ایون ان کے کپڑے جو پہنے ہوئے. سوال یہ ہے کہ جو فیسلٹی میرے گھر میں نہیں ہے اور مجھے اس سے کہیں زیادہ بڑی فیسلٹی ایک سینٹر میں دی جا رہی ہے, تو پھر وہ سزا کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا کہ وہ سزا کیسے ہوئی. یعنی میں ایک زندگی گزار رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اس سے بھی بڑی فرسٹ کلاس 7 اسٹار فیسلٹی میں بھیج رہا ہوں, یہ آپ کی سزا ہے. تو پھر سزا کیا ہوئی؟ سزا کیا ہے؟ انسان کو انسان سے کاٹنا سب سے بڑی سزا ہے. سب سے بڑی سزا ایک انسان کی یہ کہ انسان کو انسان سے کاٹ دے. دیکھیں پہلے والی جو وہ تھی سزائیں تھیں, اس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ واقعی اگر بادشاہ سلامت کو رحم آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں اس باپ کو کیسے ماروں اور اپنے بھائی کو کیسے ماروں, اور رکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اقتدار کے اوپر قبضہ رکھنا ہے, تو وہ کیا کرتا تھا, کیا کہتا تھا, ان کو ملک بدر کر دیں. یعنی ملک بدر قتل کی بڑی سزا ہو گئی. بڑی سزا, مر جاتا تو مر جاتا, لیکن اب وہ اپنے لوگوں سے کٹ گیا ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگوں سے کٹنا ہے نا, یہ سب سے بڑی سزا ہے. اور ہم اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ یہ کام ہم خود کر رہے ہیں. یہ کام ہم خود کر رہے ہیں کہ لوگوں سے بات نہیں کر رہے, لوگوں سے نہیں مل رہے, لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو رہے, لوگوں کے پاس جو ہے وہ نہیں جا رہے, کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. تو یہ کام تو ہم نے خود, یہ تباہی کا راستہ تو ہم نے خود چوز کیا ہے نا کہ ہمیں لوگوں سے نہیں ملنا, ہمیں لوگوں سے بات نہیں کرنی, ہمیں اپنوں سے بات نہیں کرنی. جن ایگزامپل اس کی بات بتا رہے ہیں, ان کے ماں باپ بہن بھائی بیٹے سبھی ہیں نا, سب ہے نا ان کے, ایسے ہی ہے نا, ان کی فیملی ہے نا. بالکل. سوال یہ ہے کس کو آپ یہ کہیں گے کہ وہ خراب رشتے دار تھے, باپ بھی بیکار تھا, ماں بھی بیکار تھی, بھائی بھی بیکار تھا, رشتے دار بھی بیکار تھے, پڑوسی بھی بیکار تھے, سہیلی بھی. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے صحیح اور ساری خراب, سب خراب ہوں. اگر میں نے کبھی کسی سے تعلق رکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہا تو پھر وہ مجھ سے کیوں تعلق قائم کرے گا؟ خاندان نہیں ہے تو دوست. میرا تعلق میری ضرورت ہے, میرا تعلق قائم کرنا میری ضرورت ہے, میری ضرورت ہے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو فرائض ہے اس کے بعد والدین ہیں اور عزیز و اقارب ہیں. اب عزیز و اقارب سے اگر میں تعلق قائم کرتا ہوں اور عزیز و اقارب مجھے لفٹ نہیں کرا رہے اور میں کہہ رہا ہوں بھاڑ میں جائیں, میں عزیز و اقارب سے کیوں تعلق قائم رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے. اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, میرا عمل میرے ساتھ ہے. لیکن میں اگر کسی سے بھی تعلق قائم نہیں کر رہا ہوں تو یہ تو بذات خود ایک نفسیاتی بیماری ہے. کیونکہ یہ جو تنہائی ہے, یہ جو آئسولیشن ہے, یہ پہلا راستہ ہے ڈپریشن کے اوپر, اور ایکسٹریم ڈپریشن کا جو اگلا راستہ ہے وہ سوسائڈ ہے. کیونکہ اب میں کیسے رہوں گا, اور کوئی راستہ نہیں. یہ اس کا آغاز ہی صرف ہوتا ہے تنہائی سے. اور آپ دیکھیں کیا بیوٹی ہے اس فطرت کے نظام کی. وہ کہتا ہے کہ جو تنہائی کا ہمارا جو وقت ہے نا, وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ گزارا جائے. بالکل. اس کے علاوہ آپ یہ بات بتائیے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی زندگی گزاری, انقلاب کے حساب سے دیکھی جا رہی, اور اتنے مختصر وقت کے اوپر اتنا بڑا انقلاب عظیم بتایا. آپ اپنے پورے دن کے اسکیجول میں بتا دیں کہ آپ نے کتنے نوافل پڑھے, کتنے وظائف پڑھے, بتا دیں مجھے. کیا کام کرنا تھا آپ نے؟ وہی انسانوں کی تربیت کرنی تھی, پیغام دینا تھا, کام کرنے تھے, اور رات کو آپ نے عبادت کرنی تھی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ نبی ہم نے تمہارے لیے ذکر کو آسان کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا, تمہارے کام کو آسان کر دیا. اب تمہیں بھی چاہیے کہ رغبت سے رات کو ہمارے ساتھ ملاقات کیا کریں, دن میں نہیں. دن میں تو آپ کام کریں لوگوں کے لیے, دن میں تو آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے, اپنے لیے نہیں بھیجا گیا, آپ کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا. تو یہ بڑا المیہ ہو گیا, خاص طور سے اس کے آنے سے بھی بڑا ایک المیہ ہو گیا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ڈیجیٹل آئیڈینٹیز ہیں
وہ میرے لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں. ایسا ہی ہے. ابھی میرے ذہن میں بھی یہی سوال گردش کر رہے تھے کہ اب ہم نے اپنی دنیا ایک الگ بنا لی ہے، ہم لوگوں سے کٹ رہے ہیں، پرسنلی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے ہم، لیکن اس کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہیں. اس کی جو دنیا ہے وہ ہمیں زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے. وہ آج کے بچوں کو اسپیشلی وہ اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں کہ وہ سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں زیادہ وہ ایکٹیو ہیں بنسبت وہ جو ایک دوسری سوشل گیدرنگ ہے پرسنلی فزیکلی وہ نہیں رہی. تو اس میں کیا نقصانات ہیں اور اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں بچے جو ہے نا میرا بڑا سینسٹیو ایشو ہے. تو بچہ کوئی بھی آدمی بچوں کو برا کہتا ہے، ٹین ایجرس کو برا کہتا ہے، تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا. بچے نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور مجھے اپنے کمرے میں جا کے بیٹھنا ہے اور مجھے اپنے موبائل فون میں لگے رہنا ہے. ایک طالب علم نے، ایک اسٹوڈنٹ نے، ایک ٹین ایجر نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ایک بات کوئی کیوں نہیں کہتا کہ اس کو اس راستے پہ کس نے لگایا؟ اس بچے کی موجودگی میں جو بیچارہ آ کے آپ کا منہ پکڑ کے اپنی طرف کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے کہ پلیز آپ مجھے دیکھ لیجیے. آپ ایک تھپڑ تو لگا رہے ہیں لیکن آپ اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آپ کو تو فرصت نہیں ہے نا. ایک میسج کر دوں، یہ اس کا میسج، یہ ابھی آپ کو تو فرصت نہیں ہے نا. وہ بیچارہ اس تک میں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اس کی طرف پلیز دیکھ لیں، چاہے وہ اماں ہو چاہے وہ ابا ہو. رائٹ؟ جب آپ نے یہ سارا کام کر لیا اور اس کے بعد جب وہ اس نے دیکھا کہ جی اب میرے پاس بھی ایک چیز آ گئی ہے، اگر اتنی اچھی ہے کہ اماں ابا اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور مجھے دیکھنے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس، تو میں بھی اس میں دیکھ لوں. تو جب اس نے اس کے اندر دیکھنا شروع کر دیا تو اب آپ کو خیال آیا کہ یار یہ ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اب آپ کو خیال آیا کہ ادھر کیوں دیکھ رہا ہے. ہماری ایک ہسٹری ہے، بچے میرے گلوڈ تھے ہمارے ساتھ، کمرے سے نہیں جاتے، بیڈ روم سے نہیں جاتے. 12 بج جائیں رات کو دھکے دے کے آپ نکالیں وہ نہیں جاتے. شادی کا وقت آیا، شادی کے بعد میری وائف نے کہا کہ آپ ایسا کریں یہاں پہ نا بیڈ روم میں ایک کاؤچ ڈال دیں. میں نے کہا جی کیا کریں گے کاؤچ ڈال کے؟ کہیں گے کھڑے رہتے نا تو مجھے ماں ہے نا خیال آتا ہے بیچارے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ جائیں گے تو نہیں ہے. اب بھائی وہ ماشاء اللہ شادی بھی ہو گئی، بہو بھی آ گئی، پیٹرن چینج نہیں ہوا. وہی 12 بجے 6 دفعہ گڈ نائٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد پھر چلے جا رہے ہیں. پھر ایک واپس آتا ہے کسی بہانے، اچھا جی وہ میرا فون، میرا چارجر، میری فلانا، میرا دماغ کا دوسرا بھی کھڑا ہے. بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ وہ یہ بھی آئی ہے نا تو میں بھی آ گیا ہوں. اچھا اب یہ کہانی ہماری چل رہی ہے کہ وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب وہ کہانی نیکسٹ جنریشن پہ آ گئی. میرے ماشاء اللہ 1.25 سال کا میرا پوتا ہے، اب وہ چلنا شروع ہو گیا. اب وہ اپنے کمرے سے ہمارے کمرے میں ٹھیک ٹھاک ڈسٹینس ہے، بڑا گھر ہے ماشاء اللہ. وہ آتا ہے دروازہ تک ٹھک 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 ٹھک. ابھی وہ گڈ نائٹ کر کے گھوٹ کے لٹا کے دیکھے تو تھوڑی دیر میں پھر دیکھے ڈھک ٹھک 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 ٹھک. اب وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ وہ اما ابا جانے کے لیے تیار ہیں، نہ ان کا بچہ جانے کے لیے تیار ہے. تو آخر ایسی کیا دلچسپی ہے اس کمرے کے اندر کہ جو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ان کو شروع سے ہی اتنا وقت دیا کہ وہ ہمارے عادی ہو گئے. ساری باتیں سمٹ کے دوبارہ اسی پہ اٹینشن پہ آ گئی. اٹینشن سے ہم نے شروع کیا تھا کہ اٹینشن پانے کے لیے لوگ تگ و دو میں رہتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ نے جو اینڈ کیا وہ بھی اٹینشن پہ ہی آیا کہ اٹینشن ایک ایسی چیز ہے، آپ اس کے ذریعے آپ دنیا کو اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں، اور وہی ایسی چیز ہے جو اگر آپ کو زیادہ ملے تو اس کو آپ ہضم نہیں کر پاتے، اس کو آپ برداشت نہیں کر پاتے اور اس سے نکل جاتے ہیں. پھر وہ نکلنا پھر نکل ہی جانا ہوتا ہے. تو ناظرین بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا ہمارے لیے، سمجھ سوچ کے جو چلنے والی باتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بہت ہی ایک فروٹفل ٹاپک پہ فروٹفل جو باتیں تھیں ہماری وہ باتیں ہم نے کی. عروج سے زوال تک کا سفر. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اتنی خوبصورت باتیں یہاں بتائیں اور وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے اور یہ خوبصورت سا پوڈ کاسٹ ہمارے ساتھ آپ نے کیا. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ہی میں چاہتی ہوں کہ ایک سوچ کے ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہاں خداحافظ کہوں کہ ہر زوال ایک چھپا ہوا امتحان ہے یا انجام، یہ طے کرنا صرف آپ
کی ذمہ داری ہے اور آپ ہی طے کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا انجام ہے یا یہ آپ کی خوبصورت شروعات ہے. تو مجھے اجازت دیجیے، میں اجازت لیتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.